دیکھیں کہ مثال کے طور پر کسی سے یہ پوچھنا کہ آپ رات دیر تک جاگتے ہو، فجر کی نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، یا کسی نے نوکر رکھا تو اس سے آپ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا نوکر برابر کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کی جو راز کی چیزیں ہیں، اس کی جو گھر کی چیزیں ہیں، آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں؟ شریعت اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ بھی بلا اجازت شرعی عیب ڈھونڈنا ہی ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا، اس کے نوکر کے بارے میں پوچھا، اور خطرہ ہے کہ وہ جواب دے اور وہ جواب میں یہ کہہ کر کے گناہگار ہو جائے کہ میرا نوکر جو ہے وہ کام چور ہے یا حرام خور ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے وقت میں کسی کا موبائل فون بغیر اجازت، بغیر پرمیشن دیکھنا، موبائل کے اندر واٹس ایپ دیکھنا، میسیجز دیکھنا، سوشل میڈیا دیکھنا بغیر اجازت، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ آپ اس کی پرائیویسی میں پرائیویٹ چیزیں آپ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی بھی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے گھر کے اندر ہیں یا کہیں آفس میں، دفتر میں ہیں، وہاں پر اس طرح کے سوالات کرنا، غیر ضروری سوالات کرنا جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی سے پوچھنا کہ بھئی فلاں شخص کہاں گیا، کس کے ساتھ گیا، کتنے بجے گیا، یا اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، نیبرز کے بارے میں، ریلیشنز کے بارے میں اس طرح کے سوالات کرنا جن سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، کہ فلاں شخص کے گھر میں کون آتا ہے، فلاں شخص کے گھر سے کس کی آواز آ رہی ہے، فلاں شخص کتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں شخص نے گاڑی کیسے خریدی ہے۔ یہ اس طرح کے سوالات ہیں جو ہم کرتے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ تجسس میں شامل ہیں کہ ہم دوسرے انسان کی جو پرائیویٹ چیزیں ہیں، جو راز کی چیزیں ہیں، اس کے گھر کی جو انٹرنل چیزیں ہیں، ان کو جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، یہ سب کے سب تجسس میں شامل ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عیب ڈھونڈنا یہ دل کی بیماری ہے جو حسد، تکبر یا کینہ سے پیدا ہوتی ہے۔ Looking for others' fault is a disease that arises from jealousy, arrogance and hatred۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, whoever will conceal the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults on the day of judgment۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔